الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی مجلس میں حفاظ قرآن کی خصوصی دعوت کی گئی ہے، لہذا آج کا عنوان بھی قرآن مجید کی تحفیظ کی تاریخ ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہر ایک کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو پہلی آسمانی کتابیں اتاری ان کی حفاظت اللہ نے ان امتوں کے سپرد فرمائی، والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اس وقت کے جو علماء تھے اور اولیاء تھے ان کے ذمہ تھا کہ کتابوں کی حفاظت کریں۔ آپ جانتے ہیں انسان ناقص ہے، وہ امتیں ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکیں، ان میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنے کا خود انتظام فرمایا۔ ایک بادشاہ جب عہد کرتا ہے کہ میں ملک کی حفاظت کروں گا تو پھر وہ خود جا کے سرحدوں پہ پہرا نہیں دے سکتا، اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے۔ اس فوج میں زمینی فوج بھی ہوتی ہے، ہوائی فوج بھی ہوتی ہے، بحری فوج بھی ہوتی ہے۔ چنے ہوئے لکھے پڑھے صحت مند خوبصورت نوجوان سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو وسائل دیے جاتے ہیں، پھر وہ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے تو بادشاہ کی بات پوری ہو جاتی ہے کہ میں نے سرحدوں کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ ہو بہو یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے تو اس کا طریقہ یہ بنا کہ اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا کر دی۔ اس محبت کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم حافظ بنیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بچے کے پیدا ہوتے ہی نیت کر لیتے ہیں ہم نے اس کو حافظ بنانا ہے، حافظہ بنانا ہے۔ وہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے مختلف انداز ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہوتے ہیں، ان کو قاری کہتے ہیں، وہ تجوید جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، تاکہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ نکالا جائے، ورنہ تو سین میں اور سا میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ اب آپ کا یہ حرف ٹھیک نہیں نکل رہا، تو یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمیں ایک مسئلہ پیش آیا، نیو یارک یونیورسٹی میں ایک صاحب مصر کے تھے جو نماز پڑھاتے تھے، اور وہ جب نماز پڑھاتے تو والضحیٰ سورت جب پڑھتے تو وہ تلاوت کرتے تھے والضحیٰ واللیل اذا سگا۔ اب چونکہ جیم کو گاف بولنے کی عادت ہے، جدہ کو گدہ کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ تلاوت بھی ایسی کرتے تھے۔ تو ایک بچہ تھا جس نے کسی قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ سجا ہے، سگا نہیں ہے۔ بات آگے بڑھی، علماء تک پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ تو تلاوت ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ایک باقاعدہ حافظ قرآن جو اچھے قاری تھے ان کو وہاں امام بنایا گیا، اور اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے قرآن مجید کے ایک حرف کا جو غلط یعنی مخرج تھا اس کو ٹھیک کروا دیا۔
تو یہ جو قراء حضرات ہوتے ہیں یہ حروف قرآن کے محافظ ہوتے ہیں. کوئی حرف غلط نہیں نکل سکتا. اپنے مخرج سے نکلے گا تو وہ اس کو مانیں گے، ورنہ بتائیں گے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں نکل رہا. جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں وہ الفاظ قرآن کے محافظ ہوتے ہیں. چنانچہ ان کے سامنے بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی آیت پڑھے گا تو اگر کسی لفظ میں فرق ہوگا وہ فوراً بتا دیں گے جی کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، چونکہ یعلمون اور تعلمون کے مشابہ بہت لگتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے کہ جناب یہ لفظ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. تو قاری حضرات یہ حروف قرآن کے محافظ ہیں، حفاظ یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ، معانی قرآن کے محافظ ہیں. چنانچہ دنیا میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن مجید سے اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی چاہیے. حالانکہ اپنی مرضی کی تفسیر نکالنی جائز نہیں ہے. بھئی جس کا کلام ہے اس کی کیا منشا ہے یہ وہی جانتا ہے. میری بات کا جو مفہوم ہے وہ میں ہی بتانے کا حق زیادہ رکھتا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا. یہ نہیں کہ الفاظ میرے ہوں اور مفہوم آپ اپنا نکالتے پھریں. اس لیے اپنی رائے سے تفسیر کرنا اس کو منع کر دیا گیا. تو امت میں اگر کوئی ایسے فتنے آئے کہ جہاں لوگوں نے معانی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی تو علماء امت نے صاف ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر لی. تو علماء قرآن معانی قرآن کے محافظ ہیں. تو قاری حضرات حروف قرآن کے محافظ، حفاظ حضرات الفاظ قرآن کے محافظ، علماء کرام معانی قرآن کے محافظ، اور جو مشائخ حضرات ہیں یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل السلوک لکھے ہیں قرآن مجید سے انہوں نے ذکر السلوک کے کتنے اعلیٰ مسائل کا استنباط کیا ہے. یہ سارے مل کے یہ اللہ کی گویا ایک فوج بن گئی جو قرآن کی حفاظت کے اوپر جمی ہوئی ہے. یہ محافظ ہیں. چنانچہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتیازی شان عطا فرمائی. تورات اور انجیل میں اس امت کی جو نشانیاں لکھی ہیں ان میں ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ اس امت کو پہلی امتوں کی نسبت حافظے کی قوت زیادہ دی جائے گی، ذہانت زیادہ دی جائے گی. اور ایک نشانی یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ امت دین کے اوپر کتابیں دوسری امتوں کی نسبت زیادہ لکھے گی. اور یہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں. آج جو انسان کا آئی کیو لیول ہے، تاریخ میں کبھی ہسٹری میں ایسا آئی کیو لیول پہلے نہیں تھا. اور جتنا آج تصنیف و تالیف ہو رہی ہے دین کے اوپر، پہلی امتوں نے اتنی کتابیں دین کے اوپر نہیں لکھی تھیں. تو یہ کتابیں، یہ نشانیاں تورات اور انجیل میں اس امت کی موجود تھیں. تو اللہ رب العزت نے کیوں ذہانت زیادہ عطا فرمائی؟ کیونکہ اس امت نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی.